اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانفال انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانفال سے 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ کے حوالے سے کیا فرمایا؟ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ مومن کہتے کسے ہیں، مومن اللہ نے کس کو ڈیفائن کیا ہے؟ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مومن کو ڈیفائن کیا، جس میں سے ایک مقام میں نے آپ کے سامنے یہاں پر تلاوت کیا ہے، جو کہ سورۃ الانفال کی 3 آیات پر مشتمل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون الذین، مومن تو صرف وہ ہیں، اگر مومن دیکھنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو دیکھو کہ الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ میرا آپ کا ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، اور ایک مرتبہ ایسا ہی دعویٰ عرب کے بدوؤں نے بھی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا جواب دیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن جو یہ مقام ہے یہاں پر فرمایا کہ مومن صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، وہ انہیں ایمان میں بڑھاتی ہیں، یعنی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر تو وہ توکل کرتے ہیں۔ یہ صفات ہم نے چیک کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے مومن قرار دے رہا ہے، کیا یہ صفات اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور ہمارے دل کانپ جائیں، آیات تلاوت کی جائے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور اپنے رب پہ ہمیں توکل ہو۔ پھر الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے عطا کیا، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے جو ہم نے عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان جو ہے عام طور پہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں نے جو کچھ کمایا ہے یہ میری محنت، میری صلاحیت، میری قابلیت، میری علمیت کا جو ہے وہ نعم البدل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری عطا ہے، اس لیے کہ اگر قابلیت، صلاحیت اور علم کی وجہ سے کمایا جاتا تو بے شمار لوگ میں آپ کو ایسے پڑھے لکھے دکھا دوں گا جو بمشکل 2 وقت کی روٹی کما رہے ہیں، اور ایسے بھی بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو انگوٹھا چھاپ ہے، یعنی انگوٹھا لگاتے ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اور لاکھوں کروڑ روپے کما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ فرمایا ہے جو ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرما دیا کہ اولئک المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن۔ اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہوا ہے؟ لہم، ان کے لیے درجات ہیں عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہ مغفرت، اور مغفرت ہے وہ مغفرت جس کی مجھے آپ کو ہم سب کو ضرورت ہے، کہ ہمارے نام کو پکارنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صرف یہ فرما دے کہ ہم نے تمہیں معاف کیا یا تمہیں معاف کیا گیا، تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو مغفرت کا یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے کیا کیا ہے؟ درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے بڑا باعزت رزق ہے۔ تو قرآن مجید جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے تمہاری طرف جس میں تمہارا ذکر ہے،
تو اگر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو کیا مومن کی یہ کوالٹیز ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ تو یہ ہم نے چیک کرنا ہے. اور جب بے شمار مرتبہ آپ سورۃ الانفال سے گزرے ہوں گے اور مومن کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا، لیکن کبھی بھی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو کیا یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں؟ ہم ان پر سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں. تو اس مقصد کے لیے الحمدللہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور قرآن مجید کی زبان سیکھ کر قرآن کے فہم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کورس کو آسان بنائے اور اس میں ہم جو کچھ سیکھیں اسے ہمیں آگے بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے.